بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں نے زندگی میں بہت لوگوں سے یہ بات سنی تھی کہ ہمارے جیسے عام انسان کا ایمان چاہے جتنا بھی مضبوط ہو، وہ زندگی کی کسی نہ کسی شدید پریشانی میں بہک ہی جاتا ہے، اور پریشانیوں کا شکار انسان جب مسلسل اللہ کی آزمائش سے گزر رہا ہو تو وہ انسانوں کے آگے جھک جاتا ہے۔ اور میں بھی یہی مانتا تھا، مگر میں اپنی زندگی میں ایک ایسے لڑکے سے بھی ملا جس پر مشکلات کی حد ہو گئی، مگر اس کا اللہ پر یقین دیکھ کر سب دنگ رہ گئے تھے۔ بیت اللہ شریف میں اس وقت حج کے لیے آئے لوگوں کا ہجوم تھا۔ ہر امیر غریب اور دنیا کے ہر کونے سے مسلمان وہاں جمع تھے۔ اس حج کے موقع پر ہی ایک سعودی شہزادے کا جانا ہوا تھا۔ طواف کرنے کے دوران اللہ کو لبیک کہتے لوگوں میں شہزادے کی نظر ایک لڑکے پر پڑی تو وہ بے ساختہ ٹھٹک کر رک گئے۔ طواف کرتے ان سب لوگوں میں وہ شاید واحد لڑکا تھا جس کا لباس بوسیدہ اور قدرے پھٹا ہوا تھا، مگر یہ بات بھی اتنی ٹھٹکا دینے والی نہ تھی۔ شہزادے کو جس بات نے متوجہ کیا تھا وہ اس لڑکے کی صحت تھی۔ نہایت کمزور، زرد اور لاغر سا لڑکا تھا جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی گر کر دم توڑ دے گا۔ سعودی شہزادے کو اس کی حالت پر رحم آنے لگا۔ اس نے لڑکے کو اپنے پاس بلایا اور ہمدرد لہجے میں اس سے کہا کہ بتاؤ تمہاری کیا مدد کروں۔ اس وقت وہ شہزادہ لڑکے کے ایک بار کہنے پر ہی اس لڑکے کی بھوک اور اس کے لباس کا اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام کروا چکا تھا، اور حتیٰ کہ اس کے کمزور وجود کو اگر کوئی بیماری تھی تو اس کا بھی علاج کیا جاتا، مگر شہزادے کو اس کمزور لڑکے کے جواب کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ وہ لڑکا اس مدد کی آفر پر پورے اعتماد سے بولا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتا۔ اس لڑکے کے جواب نے سب کو دنگ کر دیا تھا۔ ایسے دور میں جب لوگ نہ ملنے پر کھینچ لینے پر تل جاتے ہیں، ایسی مہنگائی، لالچ اور مفلسی کے دور میں جب انسان کو ایک سکے کی بھی آفر دی جائے تو وہ رد نہ کرے، تب وہ لڑکا ایک سعودی شہزادے کی کچھ بھی مانگ لینے والی آفر کو ٹھکرا چکا تھا، یہی جانتے ہوئے بھی کہ اگر وہ منہ کھول کر بھاری رقم بھی مانگ لیتا تو اسے دی جاتی۔ اس کے جواب نے جہاں باقی سب کو حیران کیا، وہیں شہزادے کو اس انکار سے توہین محسوس ہوئی۔ ایک نہایت کمتر اور غریب لڑکے نے جس اعتماد سے مدد کی آفر ٹھکرائی تھی، شہزادے کو طیش آ گیا، اور اس نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ یہ لڑکا جیسے ہی بیت اللہ شریف سے باہر نکلے اس کو پکڑ لینا۔ اس لڑکے کو پکڑ کر اس کے ساتھ کیا کرنا تھا یہ بات شہزادے نے اپنے سپاہیوں کو سمجھاتی تھی اور انہیں لڑکے پر نظر رکھنے کی ہدایت دی، جبکہ ایک بندہ ایسا تھا جسے شہزادے نے اپنے پاس روک کر ایک خاص اور ضروری ہدایت دی، اور جتاتی تنزیہ نظروں سے اس غریب لڑکے کو دیکھا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا اب اس لڑکے کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اس لڑکے کے ایک جملے پر اسے سزا یافتہ کیا جانے والا تھا۔ میں اس روز کسی کام کے سلسلے میں میرا بیت اللہ شریف جانا ہوا تھا۔ میرا کام ایسا تھا کہ میرا اکثر ہی اس پاک جگہ پر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میں بھی اس لڑکے کے جملے سے دنگ ہو جانے والوں میں شامل تھا۔ میں اپنی زندگی میں اچھا خاصا کامیاب انسان تھا، کسی چیز کی مجھے کمی نہ تھی، مگر میں بھی زندگی کی چھوٹی موٹی پریشانیوں پر اللہ سے نا امید ہو جانے والے لوگوں میں ہمیشہ شامل رہا تھا۔ میری شادی کو 11 سال ہو چکے تھے، مگر میں بے اولاد تھا، اور اولاد کے لیے میں نے بیت اللہ شریف میں آ کر بھی بہت دعائیں مانگی تھیں، لیکن میری دعا کو قبولیت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ میرا یقین اللہ پر ہمیشہ مضبوط رہا تھا۔ زندگی کے ہر موڑ پر میں نے جب جو چاہا تھا مجھے ملا تھا، مگر بس یہ ایک دعا جو قبول نہیں ہوئی تھی، تو کچھ ہی عرصہ بعد میرا ایمان کمزور پڑنے لگا، اور میں لوگوں کے بتائے ہر الٹے سیدھے علاج کرتا رہا اور لوگوں سے دعائیں منگوانے لگا۔ اس روز اس لڑکے کے جملے نے میری آنکھیں کھول دی تھی، مگر مجھے بھی یہی یقین تھا کہ وہ لڑکا ابھی جوان ہے اور شاید زندگی کے جمیلوں سے زیادہ واقف نہیں ہوا، تبھی اس کا یقین سلامت تھا۔ شاید اس کی غربت اس کے لیے زیادہ عذاب نہیں بنی تھی، مگر اب سعودی شہزادہ جو اس کے ساتھ کرنے والا تھا، یقیناً وہ لڑکا بھی ایک دن میں ہمت ہار جاتا۔ طواف ختم کر کے وہ لڑکا عبادت میں مشغول رہا اور سجدے پر سجدہ کرتا جیسے وجد کسی کیفیت میں تھا۔ شہزادے کے سپاہی حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اس لڑکے کے سر پر منتظر کھڑے تھے کہ وہ کب فارغ ہو اور وہ اسے پکڑے۔ لڑکا جب فارغ ہوا تو اسے پکڑ لیا گیا۔ وہ حیرت سے اپنا جرم پوچھ رہا تھا، مگر اسے کچھ بھی بتائے بنا وہاں سے باہر نکال دیا گیا۔ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان اور تھوڑے سے پیسے تھے وہ کھینچ لیے۔ وہ لڑکا غصے سے چیخنے لگا اور ان سب سے لڑنے لگا کہ یہ سب اس کا اپنا سامان ہے اور پیسے اس کی محبت اور محنت کی کمائی ہے، مگر سپاہی حکم کے غلام تھے، اپنا کام کر کے چلتے بنے۔ میں متجسس نظروں سے اس لڑکے کو دیکھتا، اس سے کچھ فاصلے پر موجود اسے دیکھ رہا تھا۔ جب اسے کسی خالی جگہ پر خالی ہاتھ چھوڑ کر سب چلے گئے تو وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ مجھے لگا تھا وہ اب روئے گا اور اللہ سے فریاد کرے گا
اور خود پر بیتے اس ناحق ظلم پر اللہ سے شکوہ کرے گا، مگر اس لڑکے نے جو حرکت کی وہ مجھے سکتہ زدہ کر گئی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھا مسکرانے لگا اور چہرہ اوپر کو اٹھاتا آسمان کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ اللہ سے بات کر رہا تھا، مگر وہ شکوہ بالکل نہیں کر رہا تھا، وہ بیت اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ طواف کے دوران جو اس کے احساسات تھے وہ بیان کرنے لگا اور بار بار اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اللہ نے اس جیسے غریب کو اپنا گھر دیکھنے کی مہلت دی تھی۔ میں صبر اور اس ضبط پر حیران ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک کمزور انسان ایسا صبر رکھ سکتا ہے، جس کے پاس پہننے اوڑھنے کو کچھ اچھا نہیں تھا، جس نے نہ جانے آخری بار کھانا کب کھایا تھا اور وہ نہ جانے کیسے حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچا تھا، مگر اس کے لبوں پر کوئی ناشکری کا کلمہ نہیں آیا تھا۔ مجھے اس کے صبر پر حیرت ہوئی، مگر تب بھی میں نے یہی سوچا کہ وہ ابھی اپنے آنے والے وقت سے واقف نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا اس نے شہزادے کو اپنے خلاف کر لیا تھا اور اب وہ مزید آزمائشوں میں گرنے والا تھا، اور میری سوچ سچ ثابت ہوئی تھی۔ پہلے روز تو اس لڑکے نے جیسے تیسے گزار لیا، مگر آنے والے دن اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ اس لڑکے پر جو بیتی تھی اس نے میری آنکھوں کو بھی بھگو دیا تھا، مگر اس لڑکے کی مشکل وقت میں ہو جانے والی حالت پر جو لفظ اس کی زبان سے نکلے تھے وہ سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اگلے چند روز اس لڑکے کے لیے پہلے سے زیادہ مشکل تھے۔ اس نے جب کہیں سے کھانے پینے کی کوشش کی اسے دھکے دے کر نکال دیا گیا۔ وہ اپنی عبادت کے لیے بیت اللہ شریف جانا چاہتا تو اسے وہاں سے بھی نکال دیتے۔ خدا ترس لوگوں کی وہاں بہتات تھی، اسے بھی کھانے پینے کی اشیاء ملنے لگی، مگر اسے کھانے کی مہلت نہیں ملتی تھی اور ہر بار اس کی چیز کوئی نہ کوئی چھین لیتا تھا۔ بھوک پیاس نے اس لڑکے کو نڈال کر دیا تھا، تھک کر وہ ایک طرف بیٹھ جاتا تھا، اسے سونے کے لیے جگہ تک نہیں مل رہی تھی۔ میں سب دیکھ رہا تھا مگر میں بھی مدد کے لیے آگے نہیں ہو سکتا تھا۔ میں جانتا تھا اس لڑکے کا یہ حال سعودی شہزادہ کروا رہا ہے۔ چند روز تو اس کے ساتھ مسلسل ایسا ہی حال ہوتا رہا اور وہ کسی نہ کسی طرح زندہ رہنے کی حد تک کچھ نہ کچھ کھا پی لیتا اور پھر ایک جگہ پر گر جاتا تھا۔ اس کا صبر جواب دے رہا تھا۔ وہ سادہ سا لڑکا جو پہلے روز اللہ کے گھر سے نکالے جانے کے باوجود مسکرا کر اللہ سے اپنی کیفیات بیان کر رہا تھا، وہ چند دن بعد زمین پر سجدے کی عادت میں جھکتا بری طرح رو پڑا تھا۔ گلا شکوہ میں نے اس کی زبان سے تب بھی نہیں سنا تھا، مگر وہ اللہ سے فریاد کر رہا تھا کہ اللہ اسے اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی مہلت دے۔ وہ روتا جا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ ضبط کھو چکا ہے اور وہ یقیناً مدد چاہے گا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے بولا کہ اگر اسے میری مدد چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ میرے سوال پر وہ لڑکا سجدے سے سر اٹھا کر مجھے پہلے تو ناسمجھی سے دیکھنے لگا اور پھر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جو الفاظ بولا تو مجھے حیران کر گیا تھا۔ وہ بولا کہ تمہیں کیوں لگا مجھے مدد چاہیے؟ تم میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میں حیرت زدہ سا اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے یہ سچ چھپا لیا کہ میں پہلے روز سے اسے دیکھ رہا ہوں اور اس پر جو کچھ گزرتا رہا تھا میں وہ ماجرا جانتا ہوں۔ میں نے تفصیلات ایک طرف رکھ کر بس اتنا کہا کہ اس کا حلیہ اور کمزور حالت نے مجھے احساس دلایا ہے کہ شاید اسے مدد چاہیے۔ میں نے اسے کہا کہ جب وہ سجدے میں جھکا رو رہا تھا میں تب سے اسے دیکھ رہا ہوں۔ میری بات پر وہ لڑکا بیکی آنکھوں سے بھی مسکرا دیا اور بولا کہ مجھے صرف اللہ کی مدد چاہیے۔ میں اللہ کے سامنے رو رہا ہوں اور اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا حلیہ یا غریبی میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں کسی انسان کی مدد کا محتاج نہیں ہوں۔ مجھے ان الفاظ پر اب حیرت کے ساتھ بے یقینی کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ لڑکا کسی زام میں مبتلا ہے۔ میں نے یکدم سپاٹ سے لہجے میں اس لڑکے کو کہا کہ وہ اگر بھوکا ہے تو میں اسے کھانا کھلا سکتا ہوں، یہ بھی اللہ کا ہی نظام ہے۔ وہ کسی کو ضرورت سے زیادہ نواز دیتا ہے اور کسی انسان کو خالی ہاتھ رکھتا ہے تاکہ وہ انسان کو آزما سکے کہ جس کے پاس اللہ کی نوازش ضرورت سے زیادہ تھی اس انسان نے اپنے غریب اور خالی ہاتھ بھائی کی مدد کی یا نہیں۔ اللہ جسے دیتا ہے اسے بھی آزما رہا ہوتا ہے اور جسے نہیں دیتا اس کا صبر بھی آزما رہا ہوتا ہے۔ میں نے جوش و جذبات سے بڑے لہجے میں اس لڑکے کو تفصیل سے اپنا مقصد سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے لگا وہ لڑکا خود کو دنیا سے الگ سمجھتا ہے۔ مجھے جانے کیوں غصہ آ رہا تھا۔ میری اتنی لمبی بات کے جواب میں وہ لڑکا کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا کہ تمہارا مقصد نیک ہے، تم نے مدد کرنے کی کوشش کی اور یہ بات اللہ جان چکا ہے، اب تمہیں تمہاری نیک نیتی کا انعام مل جائے گا۔ مجھے میرے صبر کے ساتھ رہنے دو، میں ایسے ہی خوش ہوں، مجھے اللہ کے علاوہ کسی کی مدد درکار نہیں ہے، میں محتاجی کی زندگی نہیں چاہتا۔ اس لڑکے کی بات پر میں نے غصے سے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے اللہ تمہاری مدد کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجے گا؟ اللہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے دوسرے انسان کو وسیلہ بناتا ہے، کیا خبر اللہ نے مجھے تمہارے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا اور وہ مجھے انکار کر کے اللہ کی مدد سے ہی انکار کر رہا ہو۔
میری بات پر وہ لڑکا سخت نظروں سے مجھے دیکھنے لگا اور پھر اسپاٹ لہجے میں بولا کہ مجھے بنا محنت کیے بیٹھ کر کھانا پینا ملتا رہے گا اور لوگ آ کر ترس کھاتے ہوئے جوتی کپڑا دیتے رہیں تو ایسی محتاج زندگی کو تم اللہ کی مدد کا نام دے کر مجھے ورگلانے کی کوشش مت کرو۔ میں اس وقت کھانے پینے کی طلب میں نہیں رو رہا تھا، مجھے اللہ کے گھر میں داخلہ چاہیے اور اللہ کے گھر میں داخل ہونے کے لیے مجھے کسی انسان کی مدد نہیں چاہیے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لڑکا مجھ سے بھی زیادہ غصے میں آ چکا تھا۔ مجھے اس کے الفاظ سے احساس ہوا کہ وہ کتنا سچ بول رہا ہے۔ وہ حقیقت پسند تھا اور مشکل حالات میں بھی اچھے برے کا فرق جاننا نہایت صبر آزما بات ہوتی ہے۔ سچ تو یہ تھا کہ اس لڑکے کی حالت دیکھ کر میں بھی اس دلیل پر آمادہ ہو گیا تھا کہ اگر میں نے مدد کی تو یہ برحق ہوگا، مگر اس لڑکے نے تب بھی یاد رکھا تھا کہ میری مدد اور اللہ کی مدد میں فرق ہے۔ میرے پاس الفاظ ختم ہو چکے تھے اور وہ لڑکا مجھ سے توجہ ہٹا چکا تھا۔ میں جو اپنی آدھی عمر تجربہ کار انسانوں کے ساتھ گزار کر آج ایک کامیاب انسان تھا، مجھے پہلی بار ایسا محسوس ہوا جیسے میرا علم اور تجربہ اس لڑکے کے سامنے بالکل خاک ہو چکا ہے۔ میرا غصہ ختم ہو گیا اور مجھے اس لڑکے پر مزید ترس بھی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں بھی سمجھ چکا تھا کہ اس کا معاملہ میرا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اللہ سے مانگ رہا تھا تو بے شک اللہ نے اس کے لیے کوئی راستہ ضرور رکھا ہوگا جو اپنے وقت پر اسے مل جانے والا تھا۔ میں اس یقین کے ساتھ اس لڑکے کے پاس سے ہٹ گیا کہ اب شاید اس کی مشکل آسان ہونے والی ہے اور اس کی دعاؤں اور فریاد کو اللہ کے در پر منظوری ملنے والی ہے، مگر میں اس بار بھی غلط تھا۔ میرے وہاں سے ہٹنے کے بعد اگلے ہی روز وہ لڑکا جب کھانے کی تلاش میں شہر کی جانب نکلا تو اسے وہاں جاسوسی کے الزام میں پکڑ کر جیل ڈال دیا گیا۔ اس کے پاس اس کا سامان اور پاسپورٹ وغیرہ کچھ نہ تھا، اس لیے اسے دوسرے ملک سے آیا جاسوس مانا گیا۔ وہ چیختا رہا کہ وہ ایک عام انسان ہے جو حج کے لیے آیا تھا اور اسے خواہمخواہ وہاں سے دھکیل کر اس کا سامان چھین لیا گیا، اور تب سے وہ در بدر بھٹک رہا تھا۔ اس کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا تھا، یہی مانا گیا کہ وہ صرف ایک کہانی بنا رہا ہے تاکہ خود کو بچا سکے۔ اس کے پاس اپنی بے گناہی اور سادگی کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ایک جاسوس کے ساتھ کسی بھی ملک میں جتنا ہو سکے برا سلوک کیا جاتا ہے تاکہ وہ سچ اگل دے اور اس ملک سے کی جانے والی دھوکے بازی کا سارا کچا چٹھا کھول دے۔ اور ظاہر ہے ایک جاسوس کبھی بھی آسانی سے اپنا راز نہیں دیتا، وہ تکلیف اور مار تک جھیل لیتا ہے مگر اپنی زبان نہیں کھولتا۔ اگر وہ تشدد سے تھک جائے تو وہ اپنی جگہ لے لیتے ہیں تاکہ تھک کر خود کو پریشانی سے بچانے کے لیے زبان نہ کھول دے۔ وہ کمزور سا لڑکا بھی جاسوسی کے الزام میں جیل جا پہنچا تھا۔ اسے وہاں ابھی دوسرا روز تھا کہ میں کسی کام کے سلسلے میں وہاں گیا اور اس کے بارے میں جان کر اسے دیکھے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ میری پوسٹ اتنی اونچی تھی کہ مجھے کسی بھی قیدی کو دیکھنے کی اجازت مل گئی۔ اس لڑکے کو عام سی جیل میں ڈالا ہوا تھا اور ابھی تشدد کا آغاز نہیں ہوا تھا، مگر پولیس نے اس پر بہت سختی کی تھی۔ میرے سامنے جانے پر اس کی آنکھوں میں شناسائی کا رنگ نمایاں ہوا تھا، مگر مجھے اس نے نہ پکارا تھا، نہ ہی کوئی بات کی تھی۔ مجھے لگا تھا اس حالت میں وہ یقیناً مجھ سے مدد کی درخواست کرے گا۔ میں سب جان چکا تھا، مگر بات کا آغاز کرنے کے لیے میں نے اس لڑکے سے سوال کیا تو اس نے سنجیدگی سے مجھے ساری بات بتا دی۔ جیل میں جا کر اچھے اچھے لوگوں کے اعصاب کو جھٹکا لگتا ہے اور آواز لڑکھڑانے لگتی ہے، مگر اس لڑکے کی ایسی کیفیت تھی، ہاں اس کی آواز مدب اور کمزور پڑ رہی تھی، وہ صدمے کی کیفیت میں تھا اور اس ناانصافی پر اسے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ وہ مجھے سب بتا کر بولا کہ اس دنیا میں انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر تکلیف ہو رہی تھی کہ مسلمان بھی کیسے مسلمان رہ گئے ہیں۔ کیا اس ملک میں بھی غریب کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے اور اسے کمتر جان کر دبا دیا جاتا ہے؟ کیا دنیا میں اب کوئی ایسی جگہ نہیں بچی جہاں غریب کو غریب سمجھنے کی بجائے صرف اللہ کا بندہ سمجھا جائے؟ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ میں اس کی غلط فہمی ابھی دور نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے اب اس کے صبر پر تجسس ہونے لگا تھا۔ میں نے بے اختیار اس سے پوچھا کہ ایسا مضبوط ایمان اور اتنا صبر کیسے حاصل ہوا ہے؟ میں نے اپنی حیرت کو الفاظ میں ڈال دیا تھا اور کہا کہ مجھے اس کی مضبوطی پر حیرت ہے، میں بھی اتنا ضبط نہیں رکھتا جتنا اس کے پاس ہے۔ میرے سوال پر وہ لڑکا مجھے دیکھنے لگا اور بولا کہ یہ صبر مجھے اپنے والدین کی تربیت سے ملا ہے، یہ ضبط اور برداشت اور اللہ پر توکل مجھے میری تربیت سے ملا ہے۔ میری ناسمجھی پر وہ مجھے اپنے بارے میں پوری تفصیل بتانے لگا۔ اس نے اپنی زندگی کے بارے میں جو بتایا وہ مجھے گنگ کر گیا تھا۔ وہ بولا کہ میں نہایت مفلس گھرانے میں پیدا ہوا تھا، گھر میں میرے علاوہ 2 چھوٹے بہن بھائی بھی تھے۔ میرا باپ جنگل میں جا کر موٹی لکڑیاں توڑ کر لاتا تھا اور اسے جلا کر کوئلہ بناتا تھا۔ کوئلہ اور لکڑی بیچ کر ہمارے گھر کا خرچ چلتا تھا۔ اصل مشکل یہ تھی کہ گھر بھی اپنا نہیں تھا۔ میرے باپ کی کسی جاننے والے نے اپنی کھلی حویلی میرے باپ کو رہنے کے لیے دے دی تاکہ اس کی جگہ کی نگرانی ہوتی رہے۔ اس کھلے میدان میں نہایت بسیدہ سا ایک ہی کمرہ تھا جس میں ہم نے اپنا تھوڑا بہت سامان رکھا ہوا تھا۔ میرے ماں باپ ایسے لوگ تھے جو روکھی سوکھی کھا کر بھی
اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور جس روز کھانے کو کچھ نہ ہوتا وہ روزہ رکھ لیتے تھے۔ کبھی بارش آتی تو کمرے پانی سے بھر جاتے تھے۔ میرے ماں باپ وہ پانی نکالتے ہوئے بھی اس بات پر شکر کرتے کہ اس برستی بارش میں ان کے پاس سر ڈھکنے کے لیے اللہ نے چھت دی ہے۔ ہمارے پاس ہر شے بہت محدود تھی، یہاں تک کہ سردیوں کے لیے بستر بھی صرف 2 تھے، جن میں میرے ماں باپ ہم بچوں سمیت سمٹ کر سو جاتے تھے۔ میں نے اپنا بچپن ایسے ماں باپ کے سائے میں گزارا تھا جو ہر مشکل میں اپنے سے بھی کم لوگوں کو دیکھتے تھے۔ وہ ہر بار ہمیں یاد دلاتے تھے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں، جبکہ کچھ لوگ سڑکوں کے کنارے سوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پناہ نہیں ہوتی، مانگ کر کھاتے ہیں اور سردیوں کی راتیں سردی سے لرزتے گزار دیتے ہیں۔ ہم ان سب سے اچھے ہیں، اور اس کے علاوہ میرے باپ نے کبھی کسی کی مدد نہیں لی تھی، کھانے کی مفت اشیاء یا صدقے کے پیسے تک کبھی نہیں لیے۔ میں اگر اس بات پر تنگ ہوتا تو میرے والد مجھے سمجھاتے کہ جب تک ہمیں اللہ نے طاقت اور جوانی دی ہے، ہمارے ہاتھ پیر سلامت ہے اور ہم اس قابل ہیں کہ محنت کر کے کما سکیں، تو ہم پر صدقہ خیرات اور بھیک جائز نہیں ہے۔ میرے باپ کا یہی ایمان ہم بچوں میں منتقل ہوا تھا، ہمیں صبر گٹھی میں ملا تھا، اور ہماری زندگی کا مقصد صرف اللہ کی عبادت کر کے گزارنا تھا۔ میرے والدین ہمیشہ ہمیں اللہ کے گھر کی باتیں بتاتے تھے۔ ان کی زندگی کی واحد حسرت کعبہ کی زیارت کرنا تھی، اور اس پر بھی وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ایسا کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ وہ روکھی سوکھی کھانے والے لوگ بھی پورے توکل سے کہتے تھے کہ اگر اللہ کو ہمیں اپنے گھر بلانا منظور ہوا تو پھر کب اور کیسے جیسے الفاظ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ جو کرتا ہے وہ انسان کی محدود سوچ میں کبھی نہیں آتا، اور میرا یقین اسی بات پر کامل ہو چکا تھا۔ ہماری زندگی اللہ کے قرب میں بہت سکون سے گزر رہی تھی۔ اللہ نے کبھی ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہیں ہونے دیا تھا۔ ہم پر بہت زیادہ فاقوں کی نوبت بھی نہیں آتی تھی، کبھی 2 دن سے زیادہ ہمیں بھوک برداشت نہیں کرنا پڑتی تھی، اور میرے باپ کی کمائی ہو جاتی جس سے ہم اپنا پیٹ بھر لیتے۔ میں جوان ہوا تو محسوس کیا کہ ہمارے کمرے کی چھت اب کچھ زیادہ بوسیدہ ہو گئی ہے، اور بارش ہونے پر چھت ٹپکنے لگتی تھی۔ میں اپنے باپ سے ضد کرنے لگا کہ ہم چھت نہیں کریں تاکہ کسی نقصان سے پہلے احتیاطی تدابیر کر لیں۔ میرا باپ خود بھی ایسا چاہتا تھا، مگر وہ ایسا کرنے سے قاصر تھا۔ اس مہنگائی کے دور میں مٹی بھی مہنگی تھی کہ اس کا گھارا بنا کر چھت پر لیپ دے دیا جاتا۔ ہمارے سوچنے اور کوشش کرنے کے دوران ہی برسات کا موسم آیا، اور ایک روز طوفانی بارش ہونے پر کمرے کی چھت گر گئی۔ کمرے میں اس وقت میری ماں اور چھوٹے بہن بھائی کے علاوہ میرا باپ بھی موجود تھا۔ میرے باپ کو بخار تھا۔ اس روز وہ میری ہی ضد پر گھر رک گئے۔ میں مزدوری کے لیے گھر سے باہر تھا۔ چھت گری تو چاروں نیچے دب گئے۔ چھت پر سہارے کے لیے نہایت موٹی اور بھاری لکڑی کا استعمال ہوا تھا، اور وہی بھاری لکڑی میرے گھر والوں کی موت کا سبب بنی تھی۔ اس شام جب میں گھر پہنچا تو میرا گھر خالی ہو چکا تھا۔ ارد گرد والے گر جانے والی چھت کا بھاری سامان ہٹاتے میرے گھر والوں کی خون سے لت پت لاشیں نکال چکے تھے۔ میرے لیے وہ وقت زندگی کا سب سے مشکل ترین وقت تھا۔ غم کی شدت انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں بھی غم سے نڈال ہو گیا تھا، مگر بس صبر میرے بس میں تھا اور وہ میں کرتا رہا تھا۔ گھر والوں کو دفنا کر فارغ ہوا تو رہنے کے لیے وہی چھت بھی باقی نہیں رہی تھی۔ وہ گھر جس مرد کا تھا وہ اچھا انسان تھا، اس نے مجھے اپنے جاننے والوں کے ہاں کام پر لگوا دیا۔ ایک عالیشان گھر کے اندر مجھے کام ملا تھا۔ مجھے باہر کا سودا سلف لانے کے علاوہ اس گھر کے لان کی اور گیراج کی صفائی وغیرہ کرنا ہوتی تھی۔ میری ایمانداری پہ ان گھر والوں نے میرا کام بڑھا دیا۔ گھر کے اندر بھی اب مجھے جانے کی اجازت تھی، اور کچن کا کام کروانے کے لیے بھی مجھے کہا گیا۔ ہر بڑھتے کام کے ساتھ میری تنخواہ بڑھتی جا رہی تھی۔ میرا کھانا پینا اور رہائش مفت تھی۔ میں اپنی تنخواہ بچاتا رہا، اور 1 سال بعد اپنے مالک کو پیسہ دے کر حج پر آنے کی خواہش ظاہر کی تو اس ہمدرد انسان نے میرے آنے کا انتظام کروایا۔ پیسہ میرا اپنا تھا، اور یوں میں اپنے مالک کی مدد سے حج پر آ گیا، مگر میں اب تک نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیوں یہاں کے لوگوں نے مجھے اللہ کے گھر سے نکال دیا، کیوں میری عبادت میں خلل ڈالا، اور بغیر کسی گناہ کے مجھے سزا دی جا رہی ہے۔ وہ لڑکا سب بتا کر آنکھیں بھیگو گیا۔ میری آنکھیں بھی آنسوں سے بھیگ گئی تھیں۔ جس صابر و شاکر گھرانے سے اس کا تعلق تھا، اس پر اس کا صبر قابل یقین بات تھی۔ اس کے ماں باپ کی ہمت میرے دل میں گڑ گئی تھی۔ مجھے یقین آنے لگا کہ آج کے دور میں بھی اللہ کے برگزیدہ لوگ موجود تھے، ایسے لوگ جو صرف اللہ کے قریب رہتے تھے، جن کو دنیا کی کشش محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ اگر وہ چاہے میں اس کو اس جیل سے نکلنے میں مدد کر سکتا ہوں۔ اس پر وہ لڑکا بولا کہ اگر اللہ کو منظور ہوگا تو وہ میری بے گناہی ان لوگوں پر ظاہر کر دے گا اور مجھے آزادی مل جائے گی، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ میں اس جواب پر گنگ ہو گیا۔ میں وہاں سے نکل کر سیدھا سعودی شہزادے کے پاس پہنچا۔ میں شروع سے شہزادے کا خاص بندہ ہوں۔ اس روز بیت اللہ شریف میں شہزادے کے ساتھ میرا جانا ہوا تھا۔ لڑکے کی بات پر شہزادے کو غصہ آیا تھا اور وہ لڑکے کو آزمانے کے لیے تیار ہو گئے۔
سپاہیوں کو لڑکے کو پکڑنے کا حکم دے کر شہزادے نے مجھے یہی کام سونپا تھا کہ اس لڑکے کے ساتھ رہوں اور اس وقت کا گواہ بنوں جب وہ لڑکا خود تھک کر مجھ سے مدد مانگے گا۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر لڑکا کس حد تک اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ میں سارا وقت اس لڑکے کی ہر حرکت پر نظر رکھتا رہا اور سعودی شہزادے کو تفصیلات دیتا رہا۔ جب میں نے ان سے کہا کہ یہ لڑکا واقعی اللہ کے قریب ہے اور مدد کبھی نہیں مانگے گا، اس لیے اسے چھوڑ دیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ ایک آخری کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کوشش میں شہزادے نے اس لڑکے پر مصنوعی الزام لگا کر عام سی جیل میں ڈلوا دیا۔ میں جیل میں شہزادے کے کہنے پر ہی پہنچا تھا اور اس لڑکے کی باتیں سن کر میں شہزادے کے پاس پہنچا اور انہیں سب بتا دیا۔ شہزادہ اس لڑکے کے صبر سے متاثر ہوا اور اسے جیل سے نکال کر اپنے پاس بلایا، اسے اپنے مغرور لہجے اور مدد کی بات پر معافی مانگی اور اسے کہا کہ آج میں مان گیا ہوں کہ تمہارا اللہ پر جتنا یقین ہے ہماری اتنی سوچ تک نہیں ہو سکتی۔ شہزادے نے معافی مانگ کر ازالے کے طور پر اس لڑکے کو حج کے علاوہ عمرے کی بھی اجازت دے دی۔ وہ لڑکا اب اللہ کے گھر میں کھل کر عبادت کرتا ہے اور میں ملنے گیا تو بولا کہ دیکھو اللہ نے مجھے کسی کا محتاج کیے بنا اپنے گھر میں زیادہ وقت کے لیے روک رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی آزمائش کے بدلے مجھے اللہ کے گھر قیام کا لمبا عرصہ مل گیا ہے اور میں اس لڑکے کے شکر پر رشک سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، ایسے ہی سچے واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔